بعد الموت اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا المودة في القربى صلوات مل کے پڑھ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ماشاء اللہ جزاک اللہ. مولا عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرمائے, ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے. جو حضرات مجلسوں میں مسلسل شرکت کر رہے ہیں, چاہے وہ جلوس ہو, مجلس ہو, نوحانی ہو, بی بی زہرا ان تمام عزاداروں کے سروں پر اپنی پاک چادر کا سایہ برقرار رکھے. سامعین گرامی قدر, جیسا کہ عشرہ مجلس کے آغاز میں ہی, شروعات میں ہی یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ اہل بیت صرف ماننے کے لیے نہیں ہے, اصل میں پہچاننے کے لیے ہے. اور آتے آتے ایک مقام پہ یہ کلیئر ہو گیا کہ ماننے میں فرق ہو نہ ہو, اگر پہچاننے میں فرق ہے تو درجے گھٹ بھی سکتے ہیں, درجے بڑھ بھی سکتے ہیں. یہ کلیئر ہوا تھا کیونکہ ہم اور آپ کی حیثیت کیا, ہماری اوقات کیا. جب ابو ذر و سلمان میں معرفت کی ماننے میں کوئی کمی نہیں تھی, مان ابو ذر بھی رہے تھے, مان سلمان بھی رہے تھے, مانتے ہم بھی حسین کو ہے, مانتے آپ بھی حسین کو ہے, لیکن فضیلت اور ثواب زیادہ اور کم ماننے سے نہیں ہوگا, بلکہ آپ حسین کا ماتم کرتے ہیں, کتنی معرفت رکھتے ہیں یہ آپ جانیں گے. ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں تو صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو یہ ماننے سے کمال نہیں, مانتے تو سبھی ہیں. مسئلہ ہے معرفت کا. ہو سکتا ہے کسی کی معرفت کے حوالے سے تھوڑی چیز کا بڑا ثواب مل جائے, اور کسی کے معرفت نہ ہو, بہت کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. اسی لیے اہل بیت کا ماننا کمال نہیں ہے, بلکہ اہل بیت کو پہچاننا کمال ہے, جو کہ اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ سلمان صرف مانتے نہیں تھے, پہچانتے بھی تھے. ابو ذر بھی پہچانتے تھے, لیکن ایک درجے میں سلمان سے کم اس لیے ہو گئے کہ جتنا سلمان پہچانتے تھے اتنی معرفت ابو ذر کو نہیں تھی. وہ تلوار نکال لینا اور اشارے مولا دیکھنا میں نے واقعہ بتایا تھا, وہیں سے جڑ جائیے گا. اب دیکھیے سلمان تو سلمان ہے, سلمان سلمان ہے, سلیمان نہیں ہے. سبحان اللہ. سلمان سلمان ہے, سلیمان نہیں ہے. آپ کہیں گے سلیمان تو نبی ہے, تو اس سلمان کو سلیمان سے کیا معاملہ؟ کہ ایک واقعہ ایسا تاریخ میں ملتا ہے جو مجھے کہنا پڑا, سلمان سلمان ہے, سلیمان نہیں ہے, سلیمان سلیمان ہے, سلمان نہیں ہے. جناب سلیمان کو جب آن ڈیمانڈ, مانگنے پر, درخواست پر, گزارش پر, جناب سلیمان نے کہا پروردگار ایسی حکومت دے دے, ایسی حکومت دے دے جو کسی کو نہ دی ہو. اللہ نے سلیمان کو حکومت تو دے دی, لیکن جیسے ہی سلیمان کو حکومت ملی تو بادشاہت کا جو ایک خمار ہوتا ہے, بادشاہت کی ایک بادشاہت کا جو مزاج ہوتا ہے, جناب سلیمان نے سوچا اب ہماری حکومت جنات پر بھی ہے, ہماری حکومت حیوانوں پر بھی ہے, ہماری حکومت انسانوں پر بھی ہے, ہماری حکومت چرند پرند جنات انسان ہوا زمین پانی سب پہ ہماری حکومت ہے. تو اب وہ حکومت کا مزاج, حکومت کی شاہانہ مزاجی میں جناب سلیمان نے ایک دن رسول اللہ سے کہی دیا, پروردگار میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں, میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. حالانکہ کھانا کھلانا یہ اللہ کا کام ہے, رازق اللہ ہے, لیکن بادشاہت کے مزاج میں, بادشاہت کے مزاج میں جناب سلیمان نے سوچا اب تو میں جناتوں کا حاکم بھی میں ہوں, انسانوں کا حاکم بھی میں, ہوا زمین پانی چرند پرند سب پہ حکومت میری ہے, لہذا میں سب کو کھانا کھلاؤں گا. اللہ نے کہا سلیمان بات تمہاری ہے تو مان لیتا ہوں, کھلاؤ.
کانجی پر دے گا کھلاؤں گا کھلاؤ. سمندر کے کنارے کھانے کا اہتمام کیا گیا مہینوں تک. پوری دنیا کی مخلوق کو کھانا کھلانا ہے. سلیمان نے انتظام کیا, لیکن کھانا جب انتظام ہو گیا بن گیا تو مچھلی نے منہ نکالا, سرکار بھوکی ہوں کھانا چاہیے. کہ ابھی وقت نہیں ہوا, ابھی وقت نہیں ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے منہ نکالا, تب کھانا چاہیے. کہ ابھی وقت نہیں ہوا. تیسری بار اس نے اصرار کیا, سلیمان نے کھانا بہت ہے, یہ بھوک کی بات کر ہی رہی ہے تو کھانا کھلا دو. ادھر کھانے کے برتن کے ڈھکن اور منہ کھول دیے گئے. اب مچھلی کھانا کھاتی گئی. مہینوں کا انتظام پوری مخلوق کے لیے جو کیا گیا تھا, لمحوں میں ایک مچھلی نے کھا لیا, جو کہ یہ ممکن نہیں تھا. لیکن سلیمان نے دیکھا ایک مچھلی نے پوری دنیا کی مخلوق کا کھانا کھا لیا, تو فوراً سمجھنے میں دیر نہیں لگی یہ اللہ کا کارنامہ اور کرشمہ ہے. کہ مرتا سلیمان سجدے میں گر گئے, پروردگار مخلوق کو رزق دینا تیرے ہی بس کا ہے, میرے بس کا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد میں نے اس لیے کہا معرفت کی بات, تو سلمان ہے, سلیمان اس لیے کہا کہ سلیمان نبی ہے, سلمان نبی نہیں ہے, لیکن منا اہل البیت ہے. دونوں واقع سنیے گا. ہو سکتا ہے کہ اب آنے والے آئیں گے تو آگے بیٹھنے کی کوشش نہیں کریں گے, تاکہ سننے والوں کو بھی ڈسٹرب نہ ہو اور پڑھنے والے کو بھی ڈسٹرب نہ ہو, کیونکہ پیچھے جگہ بہت پڑی ہوئی ہے. خیر, اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو, بات کو شروع کر رہا ہوں کہ جناب سلمان اور سلیمان کے واقعے میں ایک موافقت ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا, جناب سلیمان کا گزر ہو رہا تھا کہ چونٹیوں کے سردار نے کہا اپنے اپنے گھروں کو چلو, ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں پامال کر دے گا. یہ واقعہ ہے سلیمان نبی کے زمانے کا, کہ سلیمان کا گزر ہو رہا تھا تو چونٹیوں کے سردار نے اپنے قبیلے سے کہا اپنے اپنے بلوں میں اپنے اپنے گھروں میں چلو, ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے گا, پامال کر دے گا. یہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچ گئی. بڑھ کے اس چیوٹی کو اٹھایا, ہتھیلی پہ رکھا, رکھنے کے بعد کہا, کیا کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلو ورنہ سلیمان کا لشکر پامال کر دے گا. تو سلیمان نبی کے ذہن میں ایک سوال آیا, بڑا سوال پوچھ لیا, بڑا عجیب. ایک مرتبہ جناب سلیمان نے کہا چیوٹی یہ بتا, ہائے سبحان اللہ, تو افضل ہے یا میں, تو افضل ہے یا میں؟ کہ یہ تو آپ ہی بتائیں. کہ افضل تو میں ہوں, افضل تو میں ہوں. جناب سلیمان سے اس چونٹی نے اپنے انداز میں کہا آپ افضل ہوں گے, لیکن اس وقت میں افضل ہوں. کہ آپ افضل ہوں گے لیکن اس وقت میں افضل ہوں. کیسے؟ کہ آپ کے قدم زمین پر ہیں, میرے نبی کے ہاتھوں پر ہیں. آپ افضل ہوں گے لیکن اس وقت میں افضل ہوں, کیونکہ اس وقت تمہارے قدم زمین پر ہیں, میرے قدم ہاتھوں پر ہیں. یہاں تک تو تمام ذاکرین نے پڑھا, آپ نے سنا, لیکن یہ جملہ اگر نہ سنا ہو تم میری ماں کے حق میں دعا کرنا, کیونکہ یہ ہے خطابت. فضائل اہل بیت میں کچھ بھی گنجائش ہے, اپنے اپنی ذہن سے انسان جملے لا سکتا ہے, گوشے پیدا کر سکتا ہے. چیونٹی چھوٹا سا ایک جانور ہے, لیکن اس نے ایک پیمانہ دے دیا کہ جو بھی نبی کے ہاتھوں پر آ جائے وہ افضل ہوا کرتا ہے. جو بھی نبی کے ہاتھوں پر آ جائے, چیونٹی کے زبانی وہ نبی سے افضل ہو جائے, تو غدیر میں رسول کے ہاتھوں پر آلود ہے. تو قدیر میں تو خود علی
رسول کے ہاتھوں پر تھے، تو ہم علی کو رسول سے افضل نہیں کہتے، لیکن زمانے سے تو افضل ہے نا، ماننا پڑے گا۔ خیر آئیے سرکار، یہ ہے سلیمان، وہ ہے سلمان۔ مولا کائنات کے ساتھ سلمان ساتھ چل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ صرف وہاں پر صرف چیونٹی کی آواز سلیمان نے سنی، باقی ہماری صحابی ساتھ چلنے والوں نے نہیں سنی۔ اور یہاں پر علی کے ساتھ سلمان نے بھی سنا کہ یہاں جب مولا کائنات گزر رہے ہیں تو سلمان کا بیان ہے کہ چیونٹیوں کے سردار نے کہا اپنے اپنے گھروں سے نکلو۔ ہائے سبحان اللہ، اپنے اپنے گھروں سے نکلو۔ بڑی عجیب بات ہے، وہاں سلیمان گزر رہے تھے تو چیونٹیوں کے سردار نے کہا جلدی جلدی گھروں کو چلو۔ یہاں پر علی جا رہے ہیں تو چیونٹیوں کے سردار کہا اپنے اپنے گھروں سے نکلو۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ آخر چیونٹی نے یہ کیوں کہا کہ سلیمان کا لشکر پامال کر دے گا۔ پامال کرنے کے لیے زمین پہ چل رہی ہے، لیکن سلیمان تو ہوا میں چلتے تھے، سلیمان تو ہوا میں چلتے تھے۔ اے چیونٹی، تو نے یہ کیسے کہا کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پامال کر دے گا؟ سلیمان تو ہوا میں چلتے تھے، اور پامال کرنے کے لیے، پیر سے روندنے کے لیے تو زمین پہ چلنا ضروری ہے۔ کہا تم سمجھے نہیں میں نے کہنا کیا چاہا۔ اس وقت چیونٹیوں کا قبیلہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ جب لشکر سلیمان چاہو حشم کے ساتھ گزر رہا تھا تو چیونٹیوں کے سردار نے محسوس کیا کہ کہیں چیونٹیاں سلیمان کے چاہو حشم کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو جائیں تو ان کی روح عبادت ہو جائے گی پامال۔ اس لیے روح عبادت پامال نہ ہونے پائے، اس لیے کہا چاہو حشم کو مت دیکھو، جلدی جلدی اپنے گھروں کو چلو۔ تو میں نے کہا اب اگر وہاں پر اللہ کی عبادت میں سلیمان کے چاہو حشم کا ڈسٹرب ہو جاتا تو اپنے گھروں میں کہا، تو پھر یہاں پر علی کے گزرتے ہوئے گھروں سے نکلنے کو کیوں کہا گیا؟ کہ تم نے غور ہی نہیں کیا، میں نے نکلنے کی بات اس لیے کہی کہ یہاں پر علی کے چہرے کا دیکھنا ہی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد سلمان، جنہوں نے مولا کے ساتھ ساتھ خود اس چیونٹی کی آواز سنی۔ حالانکہ سلیمان نے کھانے کی بات تو کہی تھی لیکن کھلا نہیں پائے، بادشاہت ہونے کے باوجود کھلا نہیں پائے، ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر پائے۔ تو کہا پروردگار یہ کام تیرے ہی بس کا ہے۔ لیکن ہائے فخر سلیمان، ملک عراق، شہر کوفہ، مسجد کوفہ کا ممبر کوفہ پہ ہے خطیب ممبر سلونی، خطبہ دے رہا، دیتے مولا نے ایک بات کہی، میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ تو ظاہر سی بات جلنے والے وہاں بھی تھے، ایک جلنے والے کلیجے میں آگ لگ گئی، برداشت نہیں ہوا، کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی پکا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا؟ کہا نہیں سوتا۔ دوسرے دن وہ پورے پلاننگ کے ساتھ آیا اور کہنے لگا یار اب مولا کہا کہ دو دستور کیا پتا ہے، خطبہ دیتے ہیں پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اشارے سے کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا میں کائنات کو رزق بانٹتا ہوں۔ تو اس دن مولا نے رزق بانٹنے والا اشارہ کیا، اسی چلنے والے نے کھڑے ہو کے کہا یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا رزق بانٹ رہے۔ کہا بٹ گیا؟ کہاں بٹ گیا؟ کہا غور کر لیجئے کوئی بچا نہ ہو۔ کہا نہیں سب کو مل گیا۔ کہا غور کر لیجئے۔ تو جب اس نے بہت کہا غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے، تو مولا نے کہا زیادہ غور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جیب میں رکھی ہوئی شیشی نکالو، اپنے جیب میں رکھی ہوئی شیشی نکالو۔ اس نے شیشی نکالی، کہا آپ جو شیشیوں میں چیونٹیوں کو بند کر کے کل سے رکھا ہوا ہے ان کے منہ میں ذرا دیکھ رزق ہے کہ نہیں ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو ہر چیونٹی کے منہ میں ایک روایت ہے گندم کا دانہ، ایک روایت میں ہے چاول کا دانہ، ہر چیونٹی کے منہ میں ہے۔ مولا نے کہا دیکھ لو شیشی کھلی تو نہیں ہے، کہیں سے کریک تو نہیں ہے، نہیں ہے۔
تو پھر رزق پہنچا کیسے؟ کسی نے مولا سے کہا اگر کسی کو شیشے کے گھر میں پیک کر دیا جائے جہاں سے ایک چیونٹی بھی نہیں گزر سکتی ہو، وہاں پر بندے کا رزق کیسے پہنچے گا؟ کہا جیسے اس کی موت پہنچے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے، جیسے اس کی موت پہنچے گی۔ تو کہا کیسے ٹوٹی تو نہیں ہے، کیسے دیکھا تو ہر، تو میں کہوں گا مولا آپ نے چیونٹیوں کے منہ میں ایک ایک گندم کا دانہ کیوں؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے ایک چیونٹی کے لیے ایک گندم کا دانہ 6 مہینے کی خوراک ہے، کیونکہ چیونٹیاں کھاتی نہیں ہیں، سونگتی ہیں۔ چیونٹی کچھ کھاتی نہیں ہے، سونگتی ہے۔ ہوتی کتنی بڑی ہے؟ تو ایک گندم کا دانہ 6 مہینے کی خوراک ہے۔ میں کہوں گا مولا اس نے چیونٹیوں کو بند کیا تھا 1 دن کے لیے اور آپ نے دے دیا کھانا 6 مہینے کا۔ ہے سبحان اللہ، اس نے بند کیا تھا 1 دن کے لیے، آپ نے دے دیا 6 مہینے کے لیے، تاکہ میرے چاہنے والوں کو میری رزاقیت پہ یقین ہو جائے کہ آپ کہنے سے ڈرنا نہیں، کیونکہ رازق دنیا نہیں ہے، مولا ہے۔ رازق دنیا نہیں ہے، مولا ہے۔ اور منبر پہ بیٹھنے سے پہلے میرے حصے کا رزق مولا ہمیں دے دیتے۔ یہ کلیئر ہے؟ تھوڑا قریب آؤ۔ ہاں، جوانی میں بڑھاپا، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہی تو ہمارے قوم اور ہمارے زمانے کا افسوس کرنے کا مقام ہے، جہاں ہمیں سب سے پیچھے رہنا چاہیے وہاں ہم سب سے آگے رہتے ہیں، اور جہاں سب سے آگے رہنا چاہیے وہاں سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو سرکار یہ ہے معرفت کا معاملہ۔ مانتے تو سبھی ہیں، جس کی جیسی معرفت اس کا ویسا عمل اور اس کی ویسی جزا۔ سلمان 10ویں درجے کا مومن معرفت کی بنیاد پہ، ابو ذر 9ویں درجے کے مومن معرفت کی بنیاد پہ۔ ایک اور شخصیت ہے جو سلمان سے منزلت میں کم نہیں ہے۔ سلمان کو بلایا تھا فارس سے رسول نے، خواب میں دکھا کے، خواب میں حق کا راستہ بتا کے۔ سلمان اسی نور کی تلاش میں فارس سے چل پڑے، نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیلی، مدینے پہنچے۔ تو اگر سلمان کو رسول نے بلایا تھا تو حبش سے فضہ کو بھی کسی اور نے بلایا تھا۔ مسلسل خواب میں دکھا کے بی بی فضہ حبش کی ملکہ ہے، نام ہے میمونہ۔ فضہ تو نام رکھ دیا گیا، آ کے مدینے میں رسول نے رکھا۔ فضہ کے معنی ہوتے ہیں چاندی کے، رکھ دیا رسول نے، اصل نام ان کا ہے میمونہ۔ روزانہ خواب میں دیکھتی ہے کوئی نقاب پوش بی بی، کہتی ہے اے بی بی تم ہمارے گھر چلی آؤ، تم ہمارے گھر پہ چلی آؤ، تمہیں تمہاری ضرورت ہمیں بہت ہے، ہمارے گھر۔ روزانہ وہ خواب میں دیکھتی۔ فضہ ایک دن پوچھی لے خواب میں کیسے جائیں گے، راستہ نہیں پتا ہے، تو کہا آپ فلاں دن رات کے آدھے پہر فلاں مقام پہ پہنچ جانا، لینے والا ریسیو کرنے والا آپ کا انتظار کر رہا ہوگا اور وہ آپ کو ہمارے گھر تک پہنچا دے گا۔ جب جناب میمونہ یعنی جناب فضہ نے جانے کا پلان بنایا تو اب یہ ہوا کہ جس تخت حکومت پر فضہ حکومت کر رہی ہیں، اگر ایسے ہی چلے جائیں گی تو حبش کے رعایا کا کیا ہوگا؟ تو فضہ نے یہ اظہار کیا کہ اب میں حبش چھوڑ کے جانے والی ہوں۔ تو پبلک نے پوچھا کہ شہزادی آپ کے بعد حبش کی حکومت کا کیا ہوگا؟ تو فضہ تھی کریموں کی کنیز، ہونے والی کنیز، کا یہ سوال یہاں کرنے کا نہیں ہے، کل بھرے دربار میں یہ سوال کرنا، میں پوری رعایا حبش کے سامنے اس کا جواب دے دوں گی۔ دوسرے دن حبش کی رعایا جمع ہوئی اور جناب فضہ تخت کے پاس کھڑی ہوئی کہ اب سوال پوچھو۔ کسی نے کہا شہزادی آپ اگر چلی جائیں گی تو پھر اس تخت حکومت کا کیا ہوگا؟
اس حبش کی حکومت کا کیا ہوگا؟ اتنا سوال ہونا تھا کہ فضہ نے اپنی جوتیاں اتاری اور جوتیوں کو اتار کے تخت حکومت پہ رکھا کہ اگر میرے جانے کے بعد ان جوتیوں سے اچھا تمہیں کوئی حاکم مل جائے، انہیں ہٹا دینا، انہیں بٹھا دینا، انہیں ہٹا دینا، انہیں بٹھا دینا۔ جو نہیں بولے تو نہیں بولے، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جملہ تو آگے قیامت کا ہے۔ بیوی فضہ نے اپنی جوتیوں کو اٹھا کے تخت پہ رکھا اور کہا ان سے اچھا، ان جوتیوں سے اچھا حاکم مل جائے، انہیں ہٹا دینا، انہیں بٹھا دینا۔ قیامت کا جملہ آگے یہ ہے کہ حبش کے لوگ نہ جانے کس معیار کے تھے کہ 22 سال تک فضہ کے بڑے بیٹے محمد کی جوانی تک نہ جوتیوں سے اچھا حاکم ملا، نہ جوتیاں ہٹائی گئی۔ بڑے بیٹے محمد، 4 بیٹے تھے فضہ کے، 4 بیٹے، بڑا بیٹا محمد جس کی جوانی تک کوئی حاکم ملا ہی نہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ حبش کے لوگ تھے وفادار، کیونکہ جب فضہ اپنا جانشین ہے، سبحان اللہ، اپنا جانشین جوتیوں کو بنا رہی تھی تو کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ آئے کاش کے سمجھ جائیں، کاش کا جملہ پہنچ جائے کہ جب فضہ اپنا جانشین اپنی جوتیوں کو بنا رہی تھی تو کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ شہزادی یہ تو غلط ہے، آپ جا رہی تو کم سے کم کسی انسان کو بنا کے جائیے، کسی خاتون کو بنا کے جائیے، اپنی جگہ جوتیوں کو۔ لیکن وہ وفادار تھے، وہ جانتے تھے کہ ہماری ملکہ جو کرے گی صحیح کرے گی۔ یہ کیسے جاہل تھے جو رسول اپنی جگہ علی کو بنا کے جا رہے تھے اور حارث فہری ملعون نے اعتراض کر دیا اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ نے کہا ہے تو میری طرف سے، ولایت بھی میری طرف سے ہے، پتھر بھی میری طرف سے ہے۔ صلوات پڑھتے کتنے سمجھدار تھے۔ 22 سال تک جوتیاں رکھی رہی، قانون فضہ چلتا رہا، قانون فضہ چلتا رہا۔ جناب فضہ بتائے ہوئے وقت پہ آدھی رات کی آدھے پہر کے بعد اس مقام پہ پہنچی تو ریسیو کرنے کون آیا تھا؟ جناب فضہ کو ریسیو کرنے کون آیا تھا؟ ایک ناکا پکڑے ہوئے ایک بندہ، اور محفل سجی ہوئی ہے، فضہ اس میں بیٹھ گئی، بیٹھنا تھا کہ لمحوں میں مدینے پہنچ گئے۔ سوال یہ تھا لینے کون آیا تھا؟ پتا ہے آپ کو کتنے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں؟ کتنے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں؟ الیاس زندہ ہے، حضرت خضر زندہ ہے، آخری امام زندہ ہے، حضرت عیسیٰ زندہ ہے، سب کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ الیاس اس لیے زندہ ہے کہ اگر سمندروں میں کوئی کشتی راستہ بھول جائے تو اسے راستہ کا اشارہ دیں۔ خضر اس لیے زندہ ہے کہ 12واں آئے تو مجھے پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ الیاس اس لیے زندہ ہے کہ اگر کشتی راستہ بھول جائے تو راستے کا اشارہ دے۔ خضر اس لیے زندہ ہے کہ 12واں آئے تو اس سے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا ان سے، موسیٰ سے، کہ میں تمہیں پڑھا نہیں سکتا۔ وہ پوری ایک مجلس ہے، پورا ایک واقعہ ہے۔ تو اب کہا نہیں تم 12ویں سے پڑھو گے، انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ زندہ ہے اس لیے کہ آخری آئے تو نماز پڑھے۔ یہاں تک کہ شیطان زندہ ہے کہ دنیا کو بہکائے۔ تو جب اتنے لوگ بغیر مقصد کے زندہ نہیں رکھے گئے، سب کی زندگی کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ الیاس زندہ ہے، مقصد ہے، خضر زندہ ہے، مقصد ہے، شیطان زندہ ہے، مقصد ہے، عیسیٰ زندہ ہے، مقصد ہے۔ تو اگر بہکانے والے کو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو باقی تو اسی طریقے سے امام بھی زندہ، اس کا بھی اپنا مقصد ہے، انتقام کربلا، عدل و انصاف سے دنیا کو بھلے۔ خیر، تو اب فضہ کو ریسیو کرنے کون ہے تو پتا ہے؟ حضرت خضر۔ حضرت خضر
جن کے در کے کنیز اور غلاموں کو ریسیو کرنے خضر جیسے بندے آئے، ان کی ملکہ اور مالکہ کی منزل کیا ہوگی؟ اب فضہ پہنچ گئی، بہت توجہ، فضہ پہنچ گئی درے اہل بیت، نام کیا ہے؟ میمونہ۔ فضہ تو میں کہہ رہا ہوں پہچان کے لیے، ابھی فضہ نام نہیں پڑا ہے، ابھی تو مدینے پہنچی ہے۔ جیسے درے سیدہ پہ پہنچی میمونہ حبش کی ملکہ، چاہتے ہی درے سیدہ پہ سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد سب سے ملاقات ہوئی۔ جب رسول سے ملاقات ہوئی، رسول نے فضہ کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد میمونہ تو نام تھا ہی، لیکن رسول نے اپنی زبان وحی الہی سے، کیونکہ بغیر وحی الہی کے رسول کچھ نہیں بولتے، رسول نے اپنی نگاہ کرامت سے فضہ کا کردار دیکھا، فضہ کا چال چلن دیکھا، فضہ کا ایمان دیکھا، بے داغ تھا، چمکدار تھا، کہ تو فضہ ہے، یعنی چاندی بے داغ ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، شفاف۔ فضہ نام رکھا رسول نے، فضہ نام رکھا۔ فضہ کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے، یہی کیا کم کہا جائے کہ فضہ کی فضیلت میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ جناب فضہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول نے بیٹی کہا، علی و فاطمہ نے بہن کہا، حسن و حسین نے ماں کہا، چوتھے ماں و پانچویں ہم نے دادی کہا۔ اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے؟ اتنے معصوموں نے، کسی نے بیٹی کہا، کسی نے بہن کہا، کسی نے ماں کہا، دو اماموں نے ماں کہا، دو اماموں نے دادی کہا، ایک امام اور ایک معصومہ نے بہن کہا، رسول نے بیٹی کہا۔ فضہ آ گئی، اور جب آ گئی تو اب بی بی زہرا کے خدمت میں ہاتھ بٹانے لگی، کبھی جھاڑو لگاتی ہے، کبھی حسنین کے کپڑے دھلتی ہے، کبھی گھر کا کھانا بناتی ہے۔ اب مدینے کی عورتوں کو پتا چلا کہ کوئی حبش کی ملکہ تھی، وہ آئی ہے، تو جلنے والے بھی تھے، آئے، کہا چل کے مل گیا کہ حبش کی ملکہ یہاں کپڑے دھلنے آئی ہے، یہاں جھاڑو لگانے آئی ہے، حبش کی ملکہ۔ اب وہ آ گئی ہے جرمن بنا کے، اور ظاہر سی بات ہے مزاج خاتون آئی، کہا فضہ، فرماؤ، عرب کی عورتیں تھی، عرب کی ہیں، کہا فضہ سنا کہ تو ملکہ تھی ہے۔ عورتوں نے کہا فضہ، یہ محبت میں نہیں تانا مارتے ہوئے کہہ رہی ہیں، سنا کہ تو ملکہ تھی؟ فضہ نے کہا تھی نہیں، اب ہوں۔ سبحان اللہ، کاش کہ آپ مجلس ہی سننے آئے ہوں، کاش کہ آپ فرش عذاب پر فضائل اہل بیت سننے آئے ہوں، اور سننے کی نیت لے کے آئے ہوں، تو میں پڑھ دوں۔ عورتوں نے کہا فضہ سنا تو ملکہ تھی؟ کہا تھی نہیں، اب ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں حبش میں تھی تو میری حکومت حبش کی سرحدوں میں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کاش کہ شاید رضوان بھائی اس مائک کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی، اور اگر ہماری پہنچ رہی تو پہنچ رہی، ان کی یہاں تک نہیں آ رہی ہے، یہ بات تو کلیئر ہے، یہ بات تو کلیئر ہے۔ صلوات پڑھتے محمد کہا کہ فضہ تو ملکہ تھی؟ کہا تھی نہیں، اب ہوں۔ کہا مطلب؟ کہا وہاں میری حکومت حبش کی سرحدوں میں تھی۔ کہا پھر؟ کہا ہر بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت بڑھ جائے تو دوسرے ملکوں پہ حملہ کر دیتا ہے، دوسری ریاستوں کو قبضیہ لیتا ہے کہ اپنی حکومت کا دائرہ بڑا کر لے، ہر بادشاہ چاہتا ہے۔ تو کہا فضہ ایسے اپنا دائرہ بڑا کرنے آئی ہو کہ وہاں ملکہ سے یہاں نوکرانی بن گئی، وہاں بادشاہ سے یہاں کنیزی لے لی؟ کہا تم سمجھے ہی نہیں، جب میں وہاں ملکہ تھی تو حبش کی حدوں میں میری حکومت تھی، کہ یہاں آ کے میری حکومت اتنی بڑی ہو گئی کہ زمین کا سلمان بغیر پوچھے نہیں آتا۔
کہا ایسے حکومت وسیع ہو گئی، وہاں کی بادشاہ یہاں نوکرانی کر رہے، نوکرانی بن کے آئی. کہا تم سمجھے ہی نہیں، وہاں میری حبش کی حدوں میں تھی، یہاں پر آ کے اتنی حکومت بڑی ہو گئی کہ زمین کا سلمان بغیر پوچھے نہیں آتا، آسمان کا جبرائیل بھی بغیر پوچھے نہیں آتا، آسمان کا جبرائیل بھی بغیر پوچھے نہیں آتا. پتہ ہے جب اے پنجتن پاک نے اہل بیت رسول نے رسول کے کہنے پر روزہ رکھا تو ان 5 اداروں میں رسول نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا. 5ویں کی گنتی پوری کی فضا نے. میں کہوں کہ رسول اللہ آپ نے حسن سے روزہ رکھوا دیا، حسین سے روزہ رکھوا دیا، علی و فاطمہ سے رکھوا دیا، فضا سے رکھوا دیا. تو پنجتن میں فضا تو نہیں ہے، لیکن آپ نے 5ویں گنتی فضا سے پوری کرائی. آپ نے خود روزہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے خود روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اور 3 دن جب پانی سے فاقہ کر کے بچے کانپنے لگے بھوک سے تو پھر جنت سے کھانا منگوایا. تو رسول اللہ اس ثواب میں آپ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تو آواز رسالت آئے گی جا کے سورہ دہر پڑھو جو ان 3 روزوں کے جزا میں دیا گیا ہے. تو سورہ دہر میں صاف لکھا ہے کہ ان روٹیوں کے دینے پر، ان روزوں کے رکھنے پر اللہ نے ان لوگوں کو جنت کی ملکیت دی ہے، جنت کی ملکیت دی ہے. تو کہا پھر آپ کیوں ملکیت نہیں لینا چاہتے؟ آپ بھی روزہ رکھ کے جنت کے مالک بن جاتے. کہا نہیں میں سب کچھ ہوں لیکن جنت کی ملکیت نہیں لینا چاہتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ روزے محشر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے تو ہوں گے ان کے نہیں ہوں گے. جو میرے تو ہوں گے یا میرے ہونے کا دعویٰ ہوگا لیکن ان کے نہیں ہوں گے. اس لیے میں نے جنت اپنے پاس رکھی نہیں، اور جس عمل سے جنت کی ملکیت ملی تھی رجسٹری، وہ کام میں نے کیا ہی نہیں. جنت ملی ہے علی، فاطمہ، حسن و حسین، اسی میں ہے فضا بھی، اسی میں فضا بھی ہے. تاکہ روزے میں شریف نے کہو کہ رسول اللہ کسی کو نہیں مانا تو آپ کو تو مانا ہی ہے. رسول کہیں گے ہم کو مانا، جس کام کے لیے ہمیں وہ ہم کام کیے دے رہے، شفاعت کیے دے رہے. باقی جو ملکیت حوض کوثر، ساقی کوثر بھی رسول نے اپنے آپ کو نہیں کہا، ساقی کوثر علی. اچھا رسول نے سب کچھ سب کو کہا، اپنے لیے ایسا جنت تو کوئی معاملہ ہی نہیں رکھتا. خاتون جنت فاطمہ، سردار جنت حسن و حسین، مالک جنت علی، ساقی کوثر علی. کہیں پہ ہے رسول نے اپنے آپ کو میں سردار جنت ہوں، میں مالک کوثر ہوں، میں ساقی؟ نہ، کیونکہ رسول جانتے تھے کچھ حرکت کرنے والے لوگ کچھ نہیں تو کہیں گے آپ کو تو مانا ہی تھا، آپ کو تو مانا ہی تھا. تو سرکار نے کہا ہم کو جہاں تک مانا ہے میں وہ کام کیے دے رہا ہوں، چلو میں شفاعت کیے دے رہا ہوں، باقی کا معاملہ آگے کا ہے. خیر آئیے سرکار جناب وزا 3 دن روزہ رکھا گیا. 3 دن جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے سائل دروازے آ کے انا مسکین، میں مسکین ہوں ہمیں روٹی دو. جیسے مولا روٹی کو توڑنا چاہتے ہیں آواز کان میں آتی ہے، اس روٹی کے کپڑے پر اپنی روٹی رکھ دیتے ہیں. جیسے علی روٹی رکھتے ہیں بی بی زہرا اپنی روٹی رکھ دیتی ہیں. جب بی بی زہرا رکھتی ہیں تو مولا حسن بھی اپنی روٹی رکھ دیتے ہیں، مولا حسن رکھتے ہیں تو مولا حسین بھی، اور لاسٹ میں روٹی رکھتی ہے کون؟ فضا. اب وہ کپڑے کے اوپر علی کی روٹی، علی کے اوپر زہرا کی روٹی، زہرا کے اوپر حسن کی روٹی، حسن کے اوپر حسین کی روٹی، سب سے اوپر مولا سلامت رکھے. جو سمجھ گئے ہیں ان کو مولا سلامت رکھے، جو نہیں سمجھے ان کا اپنا مقدر ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. شاید میں اردو میں پڑھ رہا ہوں اور مجلس اردو میں ہو رہی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. مولا سلامت رکھے. اب انصاف سے بتائیے کہ وہ روٹی لے جانے والا اگر روٹی کو کھائے گا تو سب سے پہلے کس کی روٹی؟ سن کر ہاتھ اٹھانے والوں کو، ان ہاتھوں کو اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو اہل بیت کی تائید میں ہاتھ اٹھتے ہیں. یاد رکھنا سب سے پہلے، حالانکہ وہ روٹی لے جانے والے روٹی کھانے والے نہیں تھے،
کیونکہ بتایا گیا وہ تو فرشتے تھے، فرشتے تھے. اچھا کچھ لوگ، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ سب سے خطرناک قوم کے لیے وہ ہے جو جانتا کچھ نہ ہو بولتا بہت کچھ ہو. کیا کہنے. یہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ جانتا نہیں ہے اور سوچتا میں سب جانتا ہوں. ایک جاہل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جاہل مرکب. جاہل کہتے ہیں وہ جو چیز نہیں جانتا اس سے جاہل ہے. ایک جاہل مرکب وہ ہے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا نہیں جانتا ہوں. ہائے سبحان اللہ. وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا نہیں جانتا ہوں، اسے کہتے ہیں جاہل مرکب ہے. تو سرکار کچھ لوگ اپنوں میں، ایک جگہ میں مجلس پڑھا دیکھ سکتے ہیں، صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تمہاری. ہماری نہیں بلکہ قرآن کی ہے، سمجھ میں نہیں آئے. اچھا ایسے لوگوں کو نیچے آپ سمجھائیں گے نا مشکل ہے، تو مجلس سے ہی سمجھانا پڑتا ہے. کہنے لگے مسکین، یتیم، اسیر، یہ تین بتائے تھے نا تینوں دن. ایک دن کا میں مسکین ہوں، ایک دن کا میں اسیر ہوں، ایک دن کا میں یتیم ہوں. اور آپ کہتے ہو فرشتے آئے تھے، تو فرشتوں کے باپ نہیں ہوتے تو یتیم کیسے؟ اور فرشتے نورانی ہیں تو اسیر کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا آپ پکے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، ایک دم پکے والی. کہا آپ یتیم کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کہا یتیم کا مطلب جو پڑھا لکھا نہ ہو، جس کے ماں باپ نہ ہو یا کوئی ایک نہ ہو. کہا بس اتنا ہی نا. یتیم وہ بھی ہے جو علم سے جاہل ہو، یتیم وہ بھی ہے جو اہل بیت کی محبت سے انجان ہو. ہے یتیم کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو ہم ایک یتیم جانتے جو ماں باپ جس کے مر جائے، ورنہ یتیم وہ بھی جو علم سے دور ہو، یتیم وہ بھی جو حق کے راستے سے دور ہو. جس اچھی چیز سے وہ دور ہو اس سے وہ یتیم ہے. جس اچھی وہ ہے یتیم کہتے ہیں. تو سرکار یا رسول اللہ پروردگار، یہ مسکین، اسیر، یتیم فرشتوں کو بنا کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مدینے میں مسکین نہیں تھے؟ کیا مدینے میں فقیر نہیں تھے؟ کیا مدینے میں یتیم و اسیر نہیں تھے؟ تو جب مدینے میں اسیر بھی تھے، یتیم بھی تھے، مسکین بھی تھے، تو فرشتوں کو مسکین، یتیم، اسیر کیوں بنایا؟ کہ اگر میں مدینے کے مسکینوں یتیموں کو بھیج دیتا تو دنیا کہتی یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو پہلے بھی آیا کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے، یہ تو پہلے بھی آیا کرتے تھے. پھر کہ میں نے فرشتوں کو یتیم، مسکین، اسیر بنا کے اس لیے بھیجا تاکہ تم کو جواز مل جائے کہ جب تم 8 محرم کو عباس کے علم میں دھاگے کو باندھ کر اپنے بچوں کو عباس کا اسیر بناؤ تو دنیا اعتراض کرے تو کہہ دینا کہ فرشتے اسیر بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. سرکار جیسے ہی تینوں دن کی روٹیاں آسمان پہ گئی، ادھر جبرائیل آگئے سورہ دہر لے کے. اور سورہ دہر میں جبرائیل نے سیدھی سیدھی بات کہی کہ اللہ نے آپ کے اس عمل کو بہت پسند کیا ہے، جس کے بدلے آپ کو جزا کے طور پر جنت کے ریشمی لباس، جنت کے ساری چیزیں جو قرآن اس سورہ دہر میں ذکر ہے. تو جناب فضہ نے بڑی بے نیازی سے کہا، جیسے انہوں نے کہا یہ ملا، جنت ملی، جنت کی بشارت ہے، ریشمی جنت ہے، ساری باغات جنت ہے، ساری چیزیں. تو جناب فضہ ہی دروازے میں تھی. جناب فضہ نے کہا اے آنے والے فرشتے، اے سید الملائکہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے جو روزے رکھے ہیں یہ کسی جزا کے چکر میں نہیں رکھے، کسی انعام کے چکر میں نہیں رکھے، بس اللہ کے شکر کے لیے. جبرائیل نے کہا بے نیازوں کے گھر میں نوکری کر کے بے نیاز ہو جانے والی فضہ، اللہ کہتا ہے کہ اگر جبرائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں ہے تو میں اللہ ہو کے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب فرشتوں نے کہا نا روٹی پاتے قد شکر تو لکم، آپ کا شکریہ، فضہ نے کہا تمہارا شکریہ نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نہ بدلے کے چکر میں روٹی دے رہے ہیں نہ شکریہ کے چکر میں. تو جبرائیل نے آنے والے فرشتے نے کہا، اللہ نے کہا اگر ان کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں ہے تو میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہے فضہ، یہ ہے فضہ. اب جناب فضہ
اہل بیت کے گھر پہ نوکری کر رہے، اتنی وفاداری سے نوکری کی، اتنی وفاداری سے، حالانکہ ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں، اتنی حیثیت نہیں کہ ہم فضہ کو کنیز کہہ دیں، جس کو حسن حسین ماں کہیں ہم کنیز کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو تاریخ کی مجبوری ہے کہ لکھ دیتے کنیز فضہ، نہیں شہزادی فضہ، حسنین ماں کہیں تو ہم کنیز کیسے کہہ دیں گے؟ نہیں، تو جناب فضہ رہ رہی ہے، رہتے رہتے ایک دن جناب شہزادی نے فضہ سے خوش ہو کے کہا الفضۃ منی، الفضۃ منی، فضہ ہم اہل بیت میں سے ہے، فضہ ہم اہل بیت میں سے۔ یہ جناب فضہ کو سند ملی، پورے چاہنے والوں میں عام ہو گیا کہ فضہ تو اہل بیت میں سے ہو گئی، فضہ تو اہل بیت میں سے ہو گئی، بات عام ہو گئی۔ تو چاہنے والے سوچ رہے تھے کاش یہ مجھے مل جاتا، کاش یہ شرف مجھے مل جاتا۔ جب جنگ خندق میں خندق کھودنے کی باری آئی تو سلمان نے کہا خندق کھود دو، لشکر باہر رہ جائے گا، بچے اور عورتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو خندق کھودی گئی، تو مہاجروں نے کچھ خندق کھودی، کچھ انصار نے، مہاجر جو مکے سے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے اور جو انصار مدینے میں رسول کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، انصار نے الگ کھودی، مہاجر نے الگ کھودی۔ سلمان نہ مکے سے آئے تھے نہ مدینے کے تھے، سلمان نہ مکے کے مہاجر تھے نہ مدینے کے انصار تھے، سلمان تو فارس سے آئے تھے۔ انصار سوچ رہے تھے کہ سلمان ہم سے جڑ جائے تو ہماری خندق کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مہاجر سوچ رہے تھے کہ ہم سے جڑ جائیں، تلواریں نکل گئی۔ رسول تیزی سے پہنچے، کہا دیکھو سلمان نہ تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ جیسے ہی سلمان کو یہ سند ملی، سلمان نے میدان خندق چھوڑا، کہا خندق کھودو تم، ہم تو چلے۔ جیسے ہی کہا سلمان ہم اہل بیت میں سے، سلمان تیزی سے وہاں سے نکلے، آئے مدینے میں، اور مدینے میں اپنے گھر نہیں گئے، کہیں اور نہیں گئے، فوراً گئے در سیدہ پہ، تخت الباب کیا۔ فضہ نے آواز دی کون؟ کہا انا سلمان، میں سلمان ہوں۔ فضہ نے کہا سلمان آج کچھ لہجہ بدلا ہوا نہیں ہے، آج تمہاری زبان سے ہی لگ رہا ہے کچھ معاملہ ہے۔ کہا ہے تو، کہا کیا ہے؟ کہا بہت تمہیں اہل بیت میں ہونے کا فخر تھا، آج وہ سند مجھے بھی مل گئی، بس فرق یہ ہے کہ تم کو رسول کی بیٹی نے کہا ہے، ہم کو بیٹی کے باپ نے کہا ہے، سبحان اللہ، ہم کو بیٹی کے باپ نے کہا۔ فضہ نے کہا سلمان ٹھیک ہے تم کو زہرا کے بابا نے کہا ہے، مان سکتی ہوں، لیکن اتنا خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تم بھی اہل بیت میں سے، ہم بھی اہل بیت میں سے، تمہاری بھی وہی سند ہے، ہماری بھی وہی سند ہے۔ کہا نہیں پھر بھی فرق ہے، میں جانتی ہوں کہ تم بھی اہل بیت میں سے، میں بھی اہل بیت میں سے، لیکن ایک فرق ہے۔ کہا وہ فرق کیا ہے؟ کہا تم بیت کے باہر رہتے ہو، میں بیت کے اندر رہتا ہوں۔ بس آخری منزل میں گفتگو ہے، چہروں سے اداسیوں کو دور کیجیے اور فضائل امیر بن کے سنا کرو۔ کس کا کہا کہ حرف تو ایک ہے لیکن فرق ہے، تم بیت کے باہر، بیت علی گھر، تم بیت کے باہر رہتے ہو، میں بیت کے، اور سلمان یاد رکھنا تم کتنا ہی اہل بیت میں سے کیوں نہ ہو جاؤ، ہمارے برابری نہیں کر سکتے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ تم نے 4 تن کو دیکھا ہے، میں نے 5 تن کو دیکھا ہے۔ تم نے علی کو دیکھا، رسول کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا، بی بی زہرا کو ابھی نہیں دیکھا، میں نے 4 کے ساتھ ساتھ شہزادی کونین کی بھی زیارت کی ہے۔ ہمارے برابر کہاں سے ہو جاؤ گے؟ کہ سند تو سیم ہے، سند سیم ہے لیکن مارک الگ الگ ہے، مارک کا پرسنٹیج الگ الگ ہے، سند سیم ہے۔ جیسے ہوتا نہیں انٹر تمہارے پاس بھی ہے 12 10ویں کے بعد تو 12 میں انٹری ملتی ہے، سلمان کو ملی تھی اہل بیت میں، کہیں 12 میں تم بھی ہو، 14 میں تم بھی ہو، لیکن نہیں، تم ہو سکتا 90% پہ ہو، میں 99% پہ ہوں، پرسنٹیج کا فرق ہے۔ اب سرکار جناب فضہ رہ رہی، آ گیا رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں دستور ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں،
آپ ادھر مولا کائنات نے پہلے دن مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے کہ ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے. اب بھائی نے بھائی سے کہا یا داماد نے سسر سے کہا, دعوت دی اور رسول وقت معینہ پر پہنچ گئے, انتظام بھی تھا دعوت کا. اب جب دعوت کھا کے رسول اپنے گھر کی جانب چلے تو بیٹی نے کہا بابا آج اپنے بھائی یا داماد کے لیے آئے تھے, کل ہماری اپنی بیٹی کے لیے آئیے گا. دوسرے دن کی دعوت بھی ہو گئی. رسول دوسرے دن بھی آئے. دوسرے دن جانے لگے تو حسن نے کہا نانا ماں کے لیے آئے تھے, بابا کے لیے آئے تھے, اب میرے لیے بھی کل آئیے گا. تیسرے دن بھی دعوت ہو گئی. چوتھے دن جب جانے لگے تیسرے دن تو مولا حسین نے بول دی 4 دعوتیں ہو گئی. 5ویں دن کیا دیکھتے ہیں کہ پھر رسول چلے آ رہے ہیں. ہائے سبحان اللہ. 5ویں دن کیا دیکھا کہ پھر رسول چلے آ رہے, اور اتفاق سے اس دن علی کے گھر فاقہ تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. زہرا نے علی کو دیکھا, علی نے زہرا کو دیکھا. کس نے بلایا؟ تم نے بلایا؟ نہ. حسن تم نے بلایا؟ نہ. حسین تم نے؟ نہ. رسول نے سب کے سوالیہ نگاہوں کو دیکھا, اس کے بعد کہا گھبراؤ نہیں, آج مجھ کو میری بیٹی فضہ نے بلایا ہے. آج مجھ کو میری بیٹی فضہ نے بلایا ہے. فوراً فضہ کو علی نے کنارے بلایا اور کہا فضہ کائنات کے رسول کو بلانا تھا تو مجھے خبر تو کرنا تھا, میں انتظام کرتا. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, اللہ کا حبیب گھر آیا ہوا ہے. فضہ نے کہا تو کیا ہوا, جنت سے منگا لیتے ہیں. فضہ نے کہا کیا ہوا, آج جنت سے منگا لیتے ہیں. اب جیسے آپ حیرت میں پڑ گئے نا, مولا نے فضہ کو, فضہ پھر سے کو کیا کہا جنت سے منگا لیتے. فضہ جنت سے کھانا منگانا آسان بات ہے. فضہ نے کہا کہ یہ بتاؤ, ہم نے سنا ہے کہ جبرائیل نے قوم لوط کے 70 شہر اپنے پر پہ اٹھا کے پلٹ دیے تھے. کہا ہاں. کہا اس میں طاقت آئی کہاں سے؟ کہا وہ تو میرا شاگرد ہے نا. اچھا آپ کے شاگرد چاہے تو 70 شہروں کو پلٹ دے, ہم آپ کے طاقت کا نہیں ہے. تو علی نے کہا فضہ جو کرنا ہے جلدی کرو, کھانا منگاؤ, جلدی منگاؤ. فضہ نے کہا منگاتی ہوں کھانا. فضہ نے مصلی عبادت بچھا دیا, اور مصلی عبادت بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دستے دعا بلند کر کے کہا اے میرے معبود, اے میرے خالق, مجھ کو ذاتی آج